बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और हमने कल बात की थी कि हम आज तालिबान के हवाले से बात करेंगे। पिछले 2-3 दिन में आपने देखा होगा वज़ीर आज़म का एक इंटरव्यू TRT पर नशर हुआ। हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे बहुत अच्छे कॉलीग अली मुस्तफ़ा ने वो इंटरव्यू किया जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि तालिबान हथियार फेंक देंगे तो उनको मुज़ाकरात के रास्ते माफ़ी मिल सकती है और हम उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, यानी कौमी धारे में लाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरेंडर की तरफ लाया जाए और वो लोग जो हथियार उठाकर फिर रहे हैं उनको कौमी धारे में लाकर मुल्क को इस दहशत गर्दी के अफरियत से निजात दिलाई जाए। उसके बाद सीज़ फायर का एक ऐलान आता है हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप शूरा ऑफ तालिबान नॉर्थ वज़ीरिस्तान कंसल्टेटिव बॉडी इनको कहा जाता है और इन्होंने 20 दिन का सीज़ फायर ऐलान किया। इन तकरीबन 3 हफ्ते का जो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ और तकरीबन वो 21 अक्टूबर तक जाएगा। उसके बाद इस दौरान तमाम तर हमले पाकिस्तान की तरफ से और उनकी जानिब से कहा गया कि वो सीज़ फायर करेंगे और एक दूसरे के ऊपर अटैक्स नहीं करेंगे। इस दौरान मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल की जानिब लेकर जाया जाएगा और उन्हें मुज़ाकरात पर आमादा करके उनसे हथियार फेंकने का मुतालबा किया जाएगा। इसके बाद से एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है कि पाकिस्तान ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात करना शुरू कर दिए। एक लिबरल भी कौम है जिन्होंने ये भी कहा कि APS के शुहदा का खून भुला दिया गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऐसा माजी में ये ज़रूर अलबत्ता होता रहा है। अब जैसे बलोच इंसर्जेंट्स थे, बलोचिस्तान में इंसर्जेंसी अपने टॉप लेवल्स तक गई है। बहुत मुश्किल हो गया था एक वक्त तक उनसे लड़ना भी, आमादा करना भी, मगर उनको मुज़ाकरात के ज़रिए उनको आमादा किया गया, उनसे हथियार फेंकवाए गए, उनको कौमी धारे में लाके मुल्क के आम शहरियों की तरह उनको उनके बराबरी के हुकूक दिए गए और उनको एक आम शहरी की तरह रहने का हौसला दिया गया। यही चीज़ अब इससे पहले माजी में 20 मरतबा हुई है। मुझे हैरत है कि आज से 4 साल 5 साल पहले जब हकीमुल्लाह महसूद के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, जिसमें हकीमुल्लाह महसूद अभी दूसरे दौर के लिए आने ही वाले थे कि फिर उनको एक ड्रोन स्ट्राइक में उनको निशाना बनाया गया और वो मारे गए उसके अंदर। उससे पहले बैतुल्ला महसूद की भी यही कहानी है, उससे पहले अब्दुल्ला महसूद की भी यही कहानी है। फिर नेक मोहम्मद के वक्त से अगर हम शुरू हों तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं कि मुज़ाकरात कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुँचे। शक़ई का मुआहिदा हुआ था, उसके बाद नेक मोहम्मद जो है वो एक इसी तरह एक अटैक में मारे गए। मगर हुकूमत पाकिस्तान मुज़ाकरात करती रही है, रियासत मुज़ाकरात करती रही है। इसी तरह बहुत से बलोच इंसर्जेंट्स को, जिससे मैंने बात की, उनको उनसे हथियार फेंकवाए गए और उनको एक आम शहरी की तरह मदऊ किया गया पाकिस्तान में, उनको और उनके ख़ानदानों को रहने के लिए। अब इसके अंदर बहुत सी बातें हैं। एक तो हाफिज़ गुल बहादुर के हवाले से मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं इफ्तिखार फिरदौस, उन्होंने क्लियर किया कि ये अनाउंसमेंट जो है ये हाफिज़ गुल बहादुर की ग्रुप की जानिब से सीज़ फायर की, जो कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में है और ये डेप्यूटी थे शूरा इत्तेहादुल मुजाहिदीन के when the TTP was formed और and later on escaped to Afghanistan when the operation began in North Waziristan। और इन नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन जो है वो भी आप सबके इल्म में है कि सानहा APS के बाद जो है वो अमल में लाया गया था जब नेशनल एक्शन प्लान को मुरतब किया गया। जब इतने अरसे से तमाम तरह ऑपरेशंस चल रहे हैं, इसमें एक हैरत की बात और भी, लिबरल्स के साथ बहुत सी ऐसी हमारे पाकिस्तान से ऐसी सियासी जमातें हैं कि जो माजी में ख़ुद इन मुज़ाकरात का हिस्सा रही हैं और उन्होंने इन मुज़ाकरात को हमेशा वेलकम किया है, खुशाइंद करार दिया है, मगर आज वो इसके ख़िलाफ़ बात करें। मिसाल के तौर पर ANP वो हुकूमत है कि जो 2008 में जब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले किया गया इंतखाबात के बाद, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने वहाँ पर मिसक्रिएंट्स के साथ मुल्ला फजलुल्लाह सूफ़ी मोहम्मद, जिनकी तहरीक निफ़ाज़ शरीयत मोहम्मदी का जिनका एक वायलेंट ग्रुप था, जो कि लाल मस्जिद के बाद उन्होंने बहुत तेज़ी से परवान चढ़ाया और उन्होंने जुल्म की तमाम तर हदें उबूर कर दी थी स्वात में, और जब मिलिट्री वहाँ पे ऑपरेशन करना चाहती थी उनको रोका गया ANP की जानिब से कि नहीं, इनको पहले मुज़ाकरात का एक मौका देते हैं ताकि कल कलां को ये ना कहें कि हमने इनके ऊपर बराह रास्त चढ़ाई की। उसके बाद ANP उस हद तक गई उनके मुतालबात मानने के लिए कि स्वात को एक तरह से तालिबान की अमलदारी में देने की बात हो गई। स्वात से अपरदीर के ज़रिए अफ़गानिस्तान मिलता है, बाजौड़ और कुनड़ का रास्ता मिलता है। बहुत से ये पूरी जो टेरिटरी है ये इंटरकनेक्टेड है अफ़गानिस्तान के साथ, और उसी अपरदीर में हमने एक मेजर जनरल लेवल का जो हमारे ऑफिसर फ़ौज के जर्नल, उनको एक किसी तरह के अटैक में वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, वो शहीद हुए। लेकिन
اس کے باوجود ANP نے ان کو مذاکرات کے نام پہ وقت دیا، بلکہ یہاں تک ANP نے ان کو کوشچن کیا، فیسیلیٹیٹ کیا کہ نظام عدل، یعنی ان کی پاکستان میں باقی نظام الگ ہے جسٹس کا، ان کی مرضی کا نظام عدل نافذ کرانے کے لیے وفاقی حکومت جو کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، ان کو منایا، پارلیمنٹ سے اس کو ویٹ کرایا، پارلیمنٹ سے منظوری کرائی، اور صوفی محمد کو ایک طرح سے پورے کا پورا سوات ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے باوجود وہ باز نہیں آئے، ملالہ پہ اٹیک ہوا، پھر اور بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں۔ اس کے بعد فوج نے مزید صبر کرنے سے جب انکار کر دیا تو عوامی نیشنل پارٹی نے، جب معاملات بالکل ہاتھ سے نکل گئے، تو ان کو کہا کہ جی ٹھیک ہے جی، گو ہیڈ جائیں، اب آپ آپریشن کریں۔ اور اگر وہ پہلے ہی ہو جاتا تو اتنے لوگ ڈسپلیس نہ ہوتے، 1.5 لاکھ کے قریب لوگ ڈسپلیس ہوئے سوات سے، جو کہ شدید ترین گرمی میں 2009 میں آپریشن راہ راست جب شروع ہوا تو سوابی میں اور مختلف جگہوں پر کیمپس میں ہم نے ان کو زندگی گزارتے دیکھا، ہم نے خود کور کیا وہ سارا کچھ۔ آج وہ ANP کہتی ہے کہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں، یعنی یہاں پر ہر چیز جو ہے وہ ادوار حکومت کے طور پہ پالیسیز چینج ہوں گی۔ آج میرے حساب سے پاکستان کی حکومت اپنا اخلاقی فرض ادا کر رہی ہے، اور ان کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ دیکھا جائے تو کل کلاں کو اگر یہ آپریشنز، اگر تو ملیٹنٹس نہیں مانتے اور وہ اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹتے، ان کی ایک ضد ہے کہ شریعہ کا نظام نافذ کیا جائے، ایک ان کی ضد یہ کہ ان کے تمام تر ساتھیوں کو رہا کیا جائے۔ پہلے ہی ملٹری کورٹس بہت سارے دہشت گردوں کو سزائیں سنا چکی تھی، جن کو بیک جنبش قلم جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے ان تمام کے تمام 200 افراد کو قریباً رہا کر دیا۔ اب وہ تمام کے تمام جا کے دوبارہ اپنے مسکرنٹس کلب کے ساتھ مل گئے۔ ابھی جو آپ فینسنگ کے بعد سے گو کے معاملات میں بہت کمی آئی ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر اٹیکس میں سلیپر سیلز جو ہیں انہی لوگوں کے، خاص طور پہ نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں، باجوڑ میں بھی کچھ حد تک ان لوگوں نے اپنے آپ کو ری گروپ کیا ہے اس ٹائم میں، اور اپنے سلیپر سیلز کے ذریعے یہ کاروائیاں کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں بھی اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اوپر سے افغانستان میں امریکیوں کے جانے کے بعد داعش کی دوبارہ سے ریسرجنس، گو کہ اپنی طرف شاید طالبان ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، مگر بلوچستان کی طرف سپین بولدک اور چمن کے راستے ابھی جتنے لوگوں کو ہم نے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر پاکستان آنے دیا، اس میں بھی اطلاعات ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے آئے ہیں جن کی نیت ٹھیک نہیں ہے پاکستان میں کارروائیوں کے حوالے سے۔ تو لہٰذا ابھی چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز کا پہلا حل یہ نکالا گیا کہ کیوں نہ ان کو پہلے مذاکرات کی راہ دکھائی جائے۔ اب افغانستان کی اگر بات کی جائے، چلتے ہیں افغانستان کی طرف، آپ کو وہاں سے بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے افغانستان کی جانب سے ان مذاکرات کے لیے کون سی ایسی راہ جو ہے وہ صحیح دکھائی دیتی ہے۔ یہ پہلی گورنمنٹ ہے افغانستان میں کہ جنہوں نے یہ نیت ظاہر کی ہے پچھلے 20 سالوں میں کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہوگی، اور ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ ایون بیانات کی حد تک بھی کبھی حامد کارزائی صاحب یا اشرف غنی صاحب جن کو ایویڈنس دیتے تھے، ان کی ٹیبل پر رکھتے تھے، پھر بھی اس کے باوجود وہ نہیں مانتے تھے۔ APS اٹیک کے بعد جب جنرل راحیل شریف جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے پاکستان کے، وہ اگلے ہی دن گئے افغانستان، اور انہوں نے وہ ثبوت رکھے سامنے ان کے کہ افغانستان کی سرزمین سے ملا فضل اللہ کی سربراہی میں ان کی کمانڈ کے نیچے APS پر یہ اٹیک ہوا ہے، تو انہوں نے اس وقت بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا، مگر ثبوت اتنے irrefutable تھے کہ وہ پھر کچھ ٹائم تک بول نہیں سکے۔ البتہ بعد میں امریکنز نے ایز اے گڈ ول جیسچر ملا فضل اللہ کو ایک ڈرون سٹرائک میں مارا اور پاکستان کا مطالبہ مانا۔ افغانز نے اس میں پھر بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اس میں آگے چلیں تو وہ کہتے ہیں کہ پریویس گورنمنٹ سے یہ بہت بڑا شفٹ ہے۔ پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے افغانستان میں، جس کا ابھی گو کہ پاکستان نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ جو ہے اس کا ایک آپشن جو ہے وہ ضرور دیا جائے طالبان کو، تاکہ ایک صورتحال کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اگر وہ نہیں چاہتے مذاکرات کے ذریعے پرامن عمل، تو اس کے بعد پھر پاکستان کے پاس آپشنز جو ہیں وہ کھلے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی اس وقت ایک ملٹری سولوشن جو ہے اس کو مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ پاکستان نے ابھی تک وار آن ٹیررزم جو ہے اس کو بہت مناسب طریقے سے جاری رکھا۔ ایک بہت مشکل جنگ تھی، لیکن 2600 کلومیٹر طویل بارڈر کو 95% تک فینس کر لینا، اور اس قدر طویل اور دشوار گزار بارڈر کو فینس کرنا ہی سب سے بڑا ایک کارنامہ تھا جو اتنے پورے عرصے میں اس عرصے میں کیا کہ جب دوسری جانب سے ہمیں انفلٹریشن کی اور مزاحمت کا شدید سامنا تھا۔ وہ حکومت تھی جو اس حق میں ہی نہیں تھی کہ یہ بارڈر محفوظ ہو، اور انہوں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی۔ لیکن پاکستانیوں نے نہ صرف بارڈر محفوظ کیا، بلکہ پاکستان کی طرف
جو را کے NDS کے اور وہ تمام ایلیمنٹس جو پاکستان میں بدامنی اور شر اور فساد پھیلانے کی نیت سے آتے تھے، ان کو بڑے پیمانے پر کاؤنٹر کیا گیا۔ یہ ایک بہت طویل اعصاب شکن اور صبر آزما جنگ تھی جس کو لڑا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی عوام نے بھی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جس طریقے سے لڑائی لڑی ہے، اس میں کسی قسم کے تعارف کے وہ محتاج نہیں ہے، اور دنیا ان کی ان تمام تر قربانیوں کی معترف ہے۔ پاکستان رول آف لا کی خاطر، اس کی سربلندی کی خاطر بھی چاہتا ہے کہ ایک موقع ان کو دیا جائے، اور ملٹری آپریشن جو ہیں وہ ابھی بھی سکسیسفل تھے، ابھی بھی ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے ان کی ڈیمانڈ کے اوپر بارڈر پار سے بھی یہی ریکویسٹ آئی ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے ملٹری سلوشن کو سائڈ پر رکھ کر ان سے بات کر کے دیکھیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں یا آپ کی کیا بات کرتے ہیں۔ اس میں طالبان کی جانب سے آنے والے بیانات جو ہیں وہ ابھی سے حوصلہ شکن ہیں ان لوگوں کے لیے، ان طالبان فریکشنز کے لیے جو پاکستان کے اندر ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ پیسفل طریقے سے ان کو معافی مل جائے، ان کے خاندان پرسکون زندگی گزاریں، مگر وہ طالبان فیکٹرز جو کہ اس وقت افغانستان کی زمین پر ہیں وہ اس تمام تر عمل میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ اس میں خالد خراسانی، اس میں محمد عمر خراسانی، ان کے جو کیریکٹرز ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ یہاں پہ پاکستان گورنمنٹ نے یہ افغانستان میں ہو رہے ہیں، جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں اس میں افغان طالبان کی جانب سے بھی مدد شامل ہے تاکہ اس کو پیسفل طریقے سے انجام تک لے جایا جائے۔ اور تاریخ اس حوالے سے کہتی ہے کہ ملٹری ایک انوائرمنٹ تو کریٹ کر دیتی ہے، لیکن اس ٹرانزیشن کو ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ سے امن کی طرف لے جانا بہت ضروری ہے۔ اور جس طریقے سے سوویٹس نے اور پھر بعد میں امریکنز نے افغانستان میں انویژن کیا، اس کی بھی تمام تر حالات سب کو پتہ ہے۔ ملٹری سلوشن کبھی بھی پائیدار نہیں رہا۔ پاکستان نے بھی بینگ اے سپیریئر پوزیشن یہ نیگوسیشنز کی طرف پہلا قدم اٹھایا ہے، اور اگر پراپرلی ہینڈل ہوتا ہے تو یہ نہ صرف امن لے کر آئے گا پاکستان میں، بلکہ پاکستان کے بدخواہوں کو اس میں بہت بدترین شکست ہوگی جنہوں نے اربوں ڈالر انویسٹ کیے ہیں پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن آئے، اور آپ ان کے حوالے سے کبھی وہ APS کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھا جائے ایٹ دی اینڈ اگر وہ مذاکرات کو نہیں مانتے تو پھر پاکستان کو ان کو ہینڈل کرنا آتا ہے۔ پاکستان کا راستہ کسی نے نہیں روکا۔ پاکستان کے پاس پھر اب بہت ایڈوانسڈ وارفیئر ٹیکنالوجی بھی ہے، ڈرونز بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی ایئر فورس کا تو راستہ کسی نے نہیں روکا۔ تو پھر دیکھی جائے گی، ایسے لوگوں سے پاکستان قطعاً ڈر نہیں رہا، مگر وہ اپنا اخلاقی فرض ضرور ادا کر رہا ہے تاکہ کل کو یہی لبرلز اٹھ کر یہ نہ کہیں کہ ان کو اتنا مارا گیا۔ جیسے آج بھی وہ جب مارے جاتے ہیں تو فوراً ٹویٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کو موقع نہیں دیا گیا، مسنگ پرسنز مارے گئے۔ تو لہٰذا اب یہ بہانہ نہیں رہے گا، اور یہ بات بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے میں رخصت چاہوں گی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ کی امان۔